الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین۔ میں چند لمحے بی بی کی تفصیل سے مصاحب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ایک لعین جو اس قافلے میں خود موجود ہے، اس سے روایت ہے ایک دن ہمیں کوئی منزل نہ ملی، ہم نے 2 برابر سفر طے کیا، اتنا تھک چکے تھے کہ اس شب ہم بنی ہاشم کے سروں کو لکڑی کے صندوقوں میں محفوظ نہ کر سکے۔ یہ ان کا منظر کیا تھا؟ دن بھر سفر کرتے تھے، رات کی تاریکی میں نیزوں سے سر اتار کے صندوق میں رکھ کے تالا لگاتے تھے کہ کہیں اہل بیت کے چاہنے والے حملہ کر کے یہ سر لے نہ جائیں اور ہم انعام سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ ایک لعین کہتا ہے میں نے آدھی رات چاند کی روشنی میں کیا منظر دیکھا کہ اس قافلے میں قیدیوں کے ہجوم سے ایک چھوٹی بچے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی، یہ میرے قریب آ رہی تھی اور میرے پاس وہ سر تھا جس پہ کربلا کے حسین کا سر موجود تھا۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں نے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ میں اس بچی کو دیکھ رہا ہوں، جب قریب آتی چلی گئی اب بڑے دنوں کے بعد اپنے بابا سے ملاقات کر رہی تھی۔ دعا مانگو اے اللہ کوئی بیٹی اپنے بابا سے ایسے ملاقات نہ کرے۔ عزادارو، دھیرے دھیرے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا اور اپنے دامن سے بابا کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ عزادارو، اور بابا سے دھیمے دھیمے باتیں کرتی رہی۔ بابا تو چلا گیا، مجھے بڑے تماچے مارے گئے، بابا مجھے بڑے تازیانے مارے گئے۔ عزادارو، کتنی مصیبتوں کی داستان ہے۔ جب یہ بی بی یہ سفر طے کرتے ہوئے دربار شام میں پہنچی، جب دربار شام میں یزید کے سامنے سارے قیدی موجود ہیں اور ایک رسی سے سب کے سروں کو بندھا ہوا ہے، ایک شامی آیا اور کہنے لگا یزید تمہیں فتح کی مبارک ہو، تم نے جنگ جیتی ہے۔ کس کے خلاف جنگ جیتی ہے؟ کہنے لگا باغی کے خلاف جنگ جیتی ہے۔ عزادارو، جب باغی کا نام سنا اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسا اشارہ کیا کہ زمین لرزنے لگی، کہنے لگا اگر تو نے مال غنیمت کمایا ہے تو حبلی حاضہ الجاریہ، یہ 4 سال کی بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزادارو، بچی بڑی تیزی سے اپنے بھائی سید سجاد کی طرف بڑھی، کہا بھائی سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزادارو، سید سجاد نے کہا اے شامی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں پڑھا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا یہ آیت ہماری فضیلت میں آئی ہے۔ کہا تو نے قرآن میں پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذہب؟ کہا ہاں تلاوت کی ہے۔ کہا انما کے وارث ہم ہیں۔ یوں امام آیتوں کی تلاوت کرتے چلے گئے، رو کے کہتا ہے یہ جملے تو یا حسین ادا کرے یا حسین کا بیٹا سید سجاد کہے۔ کہا قریبا، میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں اور وہ 7ویں سیڑھی پہ جو سر موجود ہے وہ میرے بابا کا سر ہے۔ عزادارو، جب اس نے یہ جملہ سنا کہ میں نے سید زادی کی طرف ہاتھ کر کے کہا، وہیں سے بازار دوڑا، قصاب کی دکان پہ آیا، قصاب سے کہنے لگا میرے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دے۔ یہی ہاتھ حسین کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ اجرکم من اللہ جعلکم من الباقین۔ بس ایک روایت زندان سے سن لو اور آپ کی مجلس تمام۔ عزادارو، بی بی زندان میں آ گئی۔ زندان کیسا ہے جس کا چھت موجود نہیں ہے، صبح بھی پرندے اڑتے ہیں اور یہ سوال کرتی ہے، سرے شام بھی پرندے لوٹ کے آتے ہیں اور یہ بی بی سوال کرتی ہے کہ اے بھیا سجاد، اے پھپھی اماں، یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں؟ کہا یہ پرندے گھروں کو لوٹ کے جاتے ہیں۔ پوچھتی ہے پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے کب
کب جائیں گے؟ ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے مدینہ کب جائیں گے؟ یہ سوال بڑھتے رہے کہ ایک شب زندان میں حسین کی 4 سالہ بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا بابا کر کے خواب سے اٹھی، گریہ کرنے لگی، بڑی کوشش کی گئی کہ بچی چپ کر جائے، لیکن بچی نے چپ نہ کیا تو سارے زندان میں بیویوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ منظر تاریخ میں کسی کے ساتھ ممکنہ طور پہ ہو جائے۔ ازادارو سید سجاد نے یزید کو پیغام بھجوایا، بچی اس وقت تک چپ نہیں کرے گی جب تک کہ بابا سے ملاقات نہ کر لے۔ بڑے دن ہو گئے ہیں بابا کے سر کو نہیں دیکھا، بابا کی یاد میں رو رہی ہے۔ ازادارو ایک تشت میں بابا کا سر رکھ کے اوپر رومال رکھ کے بھیجا گیا۔ جب بچی کے سامنے آیا تو کہا، بھائی سجاد میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا۔ ازادارو مولا سجاد نے وہ رومال ہٹایا تو بابا کا سر تھا، بڑی تیزی سے لپٹ کے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا اور کہا، بابا من الذی قطع وریدک، بابا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا کس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا؟ ازادارو بچی کا گریہ ہے کہ آواز آئی، ان للہ و انا الیہ راجعون، وضع خدها علی خد الحسین، اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا اور بچی الوداع کر کے چلی گئی۔ یہی وجہ ہے جب قافلہ آزاد ہوا ہر بی بی سواری پہ سوار ہوئی، لیکن اس بچی کی ماں رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ بی بی زینب نے کہا، اے بیٹا سجاد تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی۔ کہا، میں جانتا ہوں، وہاں آئے جہاں زندان کا خرابہ موجود تھا، کیا منظر ہے، ایک ننھی سی قبر موجود ہے، ماں نے اپنے آپ کو لٹایا ہوا ہے اور ماں کہہ رہی ہے، اٹھو سکینہ، اٹھو سکینہ، تو سوال کرتی تھی نا کہ کب گھر کو لوٹ کے جائیں گے، سب گھروں کو لوٹ کے جا رہے ہیں لیکن تو زندان شام میں سوئی ہوئی ہے۔ ازادارو سید سجاد 72 لاشیں کربلا میں بے گور و کفن چھوڑ کے آئے تھے، خدا کی قسم بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ ایک ننھا جنازہ زندان شام میں سید سجاد کے لیے بڑا بھاری تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔